اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العظیم۔ تمہید برائے علت ثانیہ قتال، تمہید برائے علت ثانیہ قتال، قتال کی دوسری علت بیان کرنے کے لیے تمہید باندھی جا رہی ہے۔ فرمایا تلک الرسل، یہ رسول کون سے؟ انک لمن المرسلین، بے شک آپ البتہ رسولوں میں سے ہیں۔ جی تو وہ جو رسول ہیں تلک الرسل، یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پہ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پہ فضیلت ہے، اور جو آپس میں انبیاء ہیں وہ بھی فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پہ فضیلت ہے۔ آگے تقسیم ہونے لگی ہے، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ورفع بعضهم درجات، اور بلند کیا ان کے بعض کو درجات میں، جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 109 دفعہ آیا ہے، جلیل القدر پیغمبر ہے۔ دوسرے نمبر پہ جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو اکثر اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ان کی زندگی مبارک ملتی جلتی ہے۔ اس لیے دیکھا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے عطا کی عیسیٰ بن مریم کو واضح دلائل عطا کیے ہیں، کیونکہ یہ مبشر تھے، آپ کی خوشخبری دی تھی نبی علیہ السلام کی، اس لیے ان کا بھی ذکر صراحتاً آیا۔ اور ہم نے تائید کی عیسیٰ بن مریم کی روح القدس کے ساتھ کہ جبرائیل امین ان کے ساتھ ہوتے تھے، جہاں کہیں وہ جانا چاہتے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ اختلاف کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، بعد اس کی کہ ان کے پاس واضح دلائل آئے۔ اللہ کسی چیز کو بھی روک سکتا ہے، کسی چیز کو بھی چلا سکتا ہے، یہ کوئی نہ کہے کہ لوگوں کا اختلاف اور اللہ روک نہیں سکا۔ فرما اگر میں چاہتا تو روک لیتا، لیکن میں نے ہر کسی کو اختیار دیا ہے۔ انبیاء کی مانی نہ مانی اپنی مرضی ہے، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نہ لڑائی کرتے، یعنی نہ اختلاف کرتے وہ لوگ جو ان کے بعد تھے، بعد اس کی کہ ان کے پاس واضح دلائل آئیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، قتال کی علت ثانیہ اس کی ابتدا ہو رہی ہے، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پس بعض ان میں سے وہ جو ایمان لے آئے، یعنی رسولوں کی اطاعت، واضح دلائل کی، اور بعض ان میں سے وہ جس نے کفر کیا ضد اور بغاوت میں آ کے۔ من آمن من کفرا، تضاد ہے، مقابلہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر کوئی میرا عزیز اعتراض کرے کہ استادی دوبارہ لو شاء اللہ کیوں آیا ہے، یہ اعادہ لبعد العاد ہے، اعادہ لبعد العاد ہے، کیونکہ آگے ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کر گزرتا ہے اس کو جس کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کر گزرتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے ایسے، فعال لما یرید، کر گزرتا ہے جس کا ارادہ کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالیٰ کرتا ہے جی جس کا ارادہ کرتا ہے، اس کی حکمتوں کو کوئی نہیں جانتا۔ یا ایہا الذین آمنوا، ذکر مضمون انفاق کا 5ویں بار، جہاد قتال بغیر انفاق فی سبیل اللہ کے نہیں ہوتا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو،
خرچ کرو تم بعض اس سے کہ ہم نے تمہیں رزق دیا، سارا نہیں، من تبیزیہ، بعض اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، سارا خرچ نہیں کرنا کہ بیٹھ جاؤ اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو۔ پہلے اس کے کہ آئے وہ دن جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، نیکیاں خریدی اور بیچی نہیں جا سکیں گی، ولا حلہ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی بغیر اللہ کی اجازت کے، شفاعت بھی ہوگی لیکن وہ بِإِذْنِ اللہ ہوگی، بِإِذْنِ اللہ۔ باقی والکافرون هم الظالمون، کافر وہ ظالم ہیں، ان کے ظلم اور شر سے بچنے کے لیے ان سے قتال کرو، یہ مطلب ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ تیسری بار دعویٰ ہے سورہ بقرہ کا، جس میں مقصد یہ ہے شفاعت قہری کی نفی ہے، اور ذکر دعویٰ توحید تیسری بار برائے نفی شفاعت قہری۔ اللہ اللہ ہی ہے، لا الہ الا ہو، آیت عظیمہ، آیت الکرسی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرض نماز کے بعد جو ایک دفعہ پڑھے، سوائے موت کے اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ جو آدمی کثرت سے پڑھے، اللہ پاک رزق وسیع کرتے ہیں، مبارک کرتے ہیں، دشمنوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے پوچھا قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ بڑی سے مراد عظمت والی، ورنہ الفاظ میں بڑی یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے تھے کہ قرض کے بیان میں جو آیت قرآن مجید میں آئی ہے سب سے بڑی آیت ہے، اور فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ لین دین کا معاملہ لمبا ہو جاتا ہے، اکثر لوگ ٹائم پہ نہیں پہنچتے، اس لیے اللہ نے آیت بھی لمبی ذکر کی ہے، طویل، وہ الفاظ کے اعتبار سے ہے۔ عظمت اور مقام کے لحاظ سے کون سی آیت ہے؟ وہ آیت الکرسی۔ ایک آدمی چھوٹے قد کا ہو، بڑا نیک متقی شیخ الحدیث شیخ التفسیر ہو، اور ایک آدمی لمبے قد کا ہو میری طرح، تو اب وہ جو چھوٹے قد والا ہے اس سے عظمت میں زیادہ ہے، مقام میں زیادہ ہے، وہ قد و قامت میں زیادہ ہے۔ اصل چیز عظمت ہوتی ہے نا، اس لیے فرما کون سی آیت بڑی ہے، یعنی عظمت میں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ کے پیغمبر وہ آیت الکرسی ہے، تو میرے آقا نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تجھے تیرا علم مبارک ہو، تجھے۔ پھر فرمایا تھا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھنا، ان میں سے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا 20 تراویح مسجد نبوی میں پڑھانے کی، آج تک اور قیامت کی صبح تک یہ سنت جاری رہے گی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا سیکھو علم ان 4 سے، ان میں سے ایک ابی ابن کعب ہے۔ وہ فرماتے ابی ابن کعب اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا ہے، پیچھے نہ سورہ فاتحہ نہ کوئی سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ تو ایک ضمناً بات آ گئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یہ نہیں کوئی معبود سوا اس کے۔ اس کو کہتے ہیں حسن افتتاح، بہت اچھا افتتاح علم معانی میں، کہ کیسے افتتاح ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، حسن افتتاح کے بہت اچھا افتتاح ہو رہا ہے۔ الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں، یہ جو قرآن کا انداز ہے نا، لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں سمجھانا مقصود ہے کہ معبود وہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے، ہمیشہ قائم رہے، اور وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو لہٰذا عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر سمجھو اس بات کو، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یہاں اور دلائل بھی دے سکتا تھا، لیکن الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا،
تم پتہ چل گیا کہ معبود کی سب سے بڑی علت اور وجہ یہ ہے وہ حی بھی ہو اور قیوم بھی ہو، یہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے الحی القیوم۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے خطبہ پڑھا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے فرمایا جو کہے گا نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں سر قلم کر دوں گا۔ انہوں نے جب آیات پڑھی تھی ما محمد الا رسول کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہ پڑھی تھی نا، پھر کیا پڑھا تھا؟ من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد بات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم ربنا تقبل منا۔ الرحمن الرحیم۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، یہ جو فرمایا یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں ایک دوسرے پہ فضیلت وہ تو ہے ہی ہے، نبی علیہ السلام پہ کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی ذکر آیا تو وہ جزوی فضیلت ہے، باقی میرے آقا کا جو مقام آپ کے ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہیں کسی کی فضیلت جزوی تو اور مثال کے طور پہ بیٹا باپ سے کسی صفت میں اعلیٰ ہو تو پھر بھی باپ باپ ہے، وہ جزوی فضیلت ہے۔ شاگرد استاد سے بڑھ جائے، شاگرد استاد سے بڑھ جائے تو یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، وہ جزوی فضیلت ہے۔ میرے دو استاد محترم جو ولی اللہ بھی ہیں، ایک فوت ہو گئے اور ایک زندہ ہے، اور بہت بڑے عالم اور بڑے محقق مدقق تھے۔ جب میں نے سراجی پڑھی تو اتنے خوش ہوئے کہ فلاں استاد سے تو نے سراجی پڑھی، ہمیں بھی پڑھا۔ اب میرا دماغ خراب ہو جاتا کہ مجھے استاد کہہ رہے ہیں ہمیں سراجی پڑھا۔ استادوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ تو نے ان سے پڑھا ہے ہم نہیں پڑھا، یہ ایک جزوی فضیلت ہے۔ میں 1000 دفعہ سراجی پڑھوں اور پڑھاؤں تو میں اپنے استادوں کی جوتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی، یہ جزوی فضیلت سے کوئی کلی فضیلت نہیں ملتی ہے۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام فرما ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ پھر فضیلت کیسے؟ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات۔ جی تو کہاں پہنچی تھی بات؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ میرے عزیزو، جہاں بھی اللہ کی توحید بیان کرو گے تو جب آیت الکرسی بیان کرو تو کہو ہمارے فقیر استاد نے کہا تھا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں کوئی معبود سوا اس کے، ہے نا؟ اللہ یہ نہیں کوئی معبود سوا اس۔ دیکھا مولانا احمد، اللہ نے دلیل دی الحی القیوم، الہ وہ ہوتا ہے جو حی ہوتا ہے، الہ وہ ہوتا ہے جو القیوم ہوتا ہے۔ کوئی بھی نہیں حی اور قیوم، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل شیء ہالک الا وجہ، ہے نا؟ اس لیے الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا اللہ کی ذات ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو کوئی، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اونگ بھی نہیں آتی نیند بھی نہیں آتی۔ اونگ اور نیند آئے تو زکریا کی دعاؤں کو کون سنے علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی دعاؤں کو کون سنے، ہماری اور آپ کی دعاؤں کو کون سنے؟ سبحان اللہ۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگر کوئی ایسی چیز جو رہ جائے پیچھے بیان ہو تو اس کو دہرا لیا کرو، نئی چیزوں سے تعریف کر لیا کرو۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے؟ زبردستی کوئی کسی سے نہیں چھڑا سکے گا۔ ایک دوست تھا، وہ کہتا کہ ایک آدمی تھا سادہ سا، وہ کہتا
کہ قیامت کے دن ہوگا، ہمارے جو پیر ہوں گے جب حساب ہو رہا ہوگا تو پیر کہیں گے جلدی جلدی نکل جاؤ، اللہ مصروف ہے، جلدی 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 نکل جاؤ۔ تو دیکھو پھر پیر کامل کی نشانیاں، نہ اس دن کوئی دا لگا سکے گا، نہ دنیا میں دا۔ اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ ساری جہتوں سے دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے، اللہ مصروف ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے ساتھ یاری لگاؤ دنیا میں، آج اس کے ساتھ یاری، کل اس کے ساتھ، کوئی تمہارے مسائل حل نہیں کرے گا۔ اللہ کے بن جاؤ، کائن بائن اللہ کے ہو جاؤ، مخلوق پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ اللہ وہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ کون ہے جو شفاعت کرے اس کے ہاں مگر اس کی اجازت سے، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے پیچھے ہے جی، اور نہیں گھیرا کر سکتے وہ ساتھ کسی چیز کے اللہ کی معلومات سے۔ اللہ کی معلومات اتنی ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے مگر جو اللہ چاہے اور اطلاع کر دے۔ میرے استاد جی پنڈی گھیب والے قاری سلطان محمد حفظہ اللہ، لولا لما تدینا ولا علمنا ولا علمنا ولا درسنا ولا ندرس فی هذا المقام، استاد نہ ہوتے تو شاید ہم ہدایت پہ نہ ہوتے، نہ ہم پڑھتے نہ پڑھاتے نہ یہاں بیٹھے ہوتے جی۔ تو میرے استاد ہمیں سمجھاتے تھے کہ ایک ہوتا ہے علم غیب، ایک ہوتا ہے اطلاع علی الغیب۔ اطلاع علی الغیب اللہ جس کو چاہے دے دے، لیکن علم غیب کسی کو عطا نہیں کیا۔ عالم الغیب ایک اللہ کی ذات، وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی۔ اس کرسی سے مراد کرسی علم مراد ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ اللہ نے جگاؤ۔ وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی یعنی علم آسمانوں میں اور زمین میں۔ اللہ کا علم فوق کل ذی علم علیم، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها۔ درخت سے پتا ٹوٹتا ہے نا تو زمین تک آتا ہے، کتنی کروٹیں بدلتا ہے اللہ کے علم ہے۔ ایک پتا نہیں، پوری دنیا کے پتے۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ولا یعودہ حفظہما، اور نہیں تھکاتی اسے آسمان و زمین، نہیں تھکاتی اسے آسمان و زمین کی حفاظت۔ وہو العلی العظیم، وہ اللہ پاک عالی شان ہے، بڑی عظمت والا۔ میرے ماموں جی جو کل تدفین ہوئی ان کی کراچی میں، فوت ہوئی ہے، 90 سال سے زائد عمر تھی، حافظ قرآن تھے، نام تھا غلام محی الدین، نیک آدمی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان کی ایک بہو ہے، میری خالہ زاد بہن ہے، اور ان کے بیٹے جو میرے ماموں زاد بھائی، انہوں نے بتایا کہ وہ جمعرات کے دن سارا دن پڑھتے رہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور شام کے وقت فوت ہوئی، کلمہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے۔ میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں، المرء مع من احب، قرآن سے محبت رکھا کرو۔ وہ 3 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، میں نے دیکھا ہے سفر میں، حضر میں، پریشانی میں 3 پارے انہوں نے نہیں چھوڑے، اور سنا یہ ہے کہ ان کی منزل یہاں تک پہنچی تھی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، آگے پھر وہ اسی کو بار بار پڑھتے رہے۔ اللہ پاک انہیں اور جتنے آج تک فوت ہو گئے سب کو اللہ غری کی رحمت فرمائے۔ نہیں ہے زبردستی دین میں، کیسے کسی ایک کو کہنا پڑھ کلمہ، پڑھ ایمان، ایسے نہیں ہوگا، اپنی خوشی سے کوئی لائے۔ ہاں دین کے قوانین میں سختی کرنی، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو خلیفہ وقت سزا دے، کوئی روزہ نہیں رکھ رہا سزا دے، یہ لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین یعنی ایمان لا، چھوڑ کفر، زبردستی ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، ایسے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی، دین میں ابلاغ ہے، اجبار نہیں ہے، مجبور نہیں کرنا ہے کسی کو، ابلاغ ہے، اجبار نہیں۔ تحقیق واضح ہو گئی، ہدایت سرکشی سے، رشد اور غی طباق اور تضاد ہے۔
بس جس نے انکار کیا شیطان بتوں کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، طاغوت کہتے ہیں کل من یعبد من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اور ایمان لے آیا اللہ کے ساتھ درارے اللہ اکیلا ہے، پس تاکہ کس نے چنگل لگا لیا پختہ کڑے کے ساتھ، استعارہ ہے جی، عروۃ الوثقیٰ سے مراد توحید ہے، یہ ایسا پختہ کڑا ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، لا انفصام لہا، اس کے لیے جدا ہونا نہیں ہے، یہ عروہ وثقیٰ سے جس کا چنگل لگ گیا جدا ہونا نہیں ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت بہت بڑے عالم تھے، کتب ابدال میں سے، کہیں جاتے تو دو صیغے ضرور صرفیوں سے پوچھتے تھے، یہدی اور لانفصام لہا، یہ دو صیغے ضرور پوچھتے تھے، تو معلوم ہوا ان کی کوئی اہمیت ہے نا، لانفصام لہا نہیں ہے جدا ہونا اس کڑے کے لیے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ پاک خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، قانون اول برائے مومنین، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے انہیں شرک و کفر کے اندھیروں سے توحید کی روشنی کی طرف۔ مولانا غلام مرکزی اعتراض کرتے ہیں کہ استاد جی اب مانتے تو کسی کی نہیں لیکن آپ کی مانتے ہیں، آپ کی خوش قسمتی ہے استاد جی، ہم آپ کی مانتے ہیں کہ ظلمات جمع ہے نور واحد ہے، کیونکہ شرک کی بڑی قسمیں ہیں، توحید ایک ہی چیز ہے، اس لیے نور آیا، کہو سبحان اللہ جی۔ استعارہ تصریعیہ، نور سے مراد توحید ہے۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے انہیں ظلمات سے نور کی طرف۔ بھائی جو دوست ہوتا ہے وہ جو چیز دے سکے تو اپنی طرف سے اعلیٰ چیز دیتا ہے یا کہ نہیں دیتے ہیں؟ اگر جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا بڑا تحفہ دے گا یا کہ نہیں دے گا؟ احمد تحفہ دے گا تو سپریٹ پلا دے گا، اس کے پاس بوتلیں ہوگی، فاروقی کسی کو موبائل دے دے گا، قاری انعام اللہ کسی کو گھڑی دے دے گا، غلام خان کسی کو بکری دے دے گا کہ بکریاں رکھی ہوئی ہیں، بھیڑ رکھی ہوئی ہے، ارشد حکیم کسی کو شہد دے دے گا۔ جو چیز اعلیٰ ہوگی وہ اعلیٰ دوست کو آدمی بطور تحفہ دے گا، ہدیہ دے گا نا۔ تو اللہ کے پاس سب سے بڑی چیز توحید ہے، اس لیے اپنے دوستوں کو یخرجہم من الظلمات الی النور، شرک و کفر کے اندھیروں سے جسے توحید مل گئی، ایمان مل گیا، کچھ بھی نہ ہو سب کچھ ہے، کہو سبحان اللہ۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو؟ کہیں بیٹھے ہو کہ اللہ کی توحید بیان ہو، یار گڈی کوئی نہیں ہو، بیوی کوئی نہیں، ووٹی کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، سب مل جاسی، ایک وقت ہے جب ایمان مل گیا تو اس کے پیچھے ساری چیزیں آ جائیں۔ ایمان ہے تو نہ کہا کرو ہمارا گھر پکا نہیں ہے، ہماری کوٹھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ سب کچھ مل جائے گا، نہیں تو آخرت میں ملے گا۔ توحید مل جائے، شرک نہ ہو، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ ولی الذین، ہاں جی یار اللہ میرے ساتھ محبت رکھتا ہے، دوست ہے، اچھا ہے، پھر تیرے گھر کھوتی کوئی نہیں، 125 کوئی نہیں، پراڈو کوئی نہیں۔ اللہ فرمانے میری یہ دوستی دا معیار یخرجہم من الظلمات الی النور، شرک کفر نہ ہو بس۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، استعارہ تصریحیہ، نکالتے ہیں انہیں من النور، توحید سے، نور سے مراد توحید ہے، شرک و کفر کی طرف نکالتے ہیں۔ ایک تو ذہن میں رکھنا یہ تقابل ہے، الذین آمنوا الذین کفروا، پھر صرف مومن کافی تھا، صرف کافر کافی تھا، علت بھی بیان کر دی، الذین آمنوا الذین کفروا، یہ علت ساتھ بیان کر دی ہے جی۔ اولئک اصحاب النار، جن کو طاغوت نکالتے ہیں توحید سے شرک کی طرف، یہ لوگ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے۔ خلود کہتے ہیں مدت مدیدہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا،
اللہ جتنے بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما، چھوٹے بڑے علماء جہلاء فساق نیک گنہگار جتنے بیمار ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو صحت عطا فرما، سب کو صحت عطا فرما۔ اللہ آج جو ہم نے پڑھا ہے غلطی معاف فرما اور اس کو قبول فرما، اس کا ثواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پہنچا، پھر اس کا ثواب پوری امت جو فوت ہو گئی ان کو پہنچا، میرے خاندان، ان طالب علموں کے خاندان، جتنے لوگ سنتے ہیں سبق، بلکہ پوری امت کے جتنے لوگ فوت ہو گئے، اللہ سب کی روحوں کو یہ ثواب پہنچا دے، آج کا ہمارا پڑھنا پڑھانا سب کے روحوں کو پہنچا دے۔ اے اللہ میرے جتنے عزیز بزرگ دوست اور ماموں جی وغیرہ فوت ہوئی ہے، والدین میں سے، اساتذہ میں سے، اللہ سب کی روح کو پہنچا دے۔ جتنے لوگ سن رہے ہیں، کسی کا خامند، کسی کی بیوی، کسی کے دوست احباب، بہن بھائی، ماں باپ، کوئی بھی فوت ہو گیا، ساس سسر، اللہ سب کے روح کو پہنچا دے، اللہ سب کے روح کو پہنچا دے، اللہ سب کے روح کو پہنچا دے۔ اللہم اغفرہم، اللہ پوری امت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم۔ اللہ میری والدہ محترمہ کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے محبوب بھائی ان سے جدا ہوئی ہے، اللہ میرے ماموں جی کی اولاد لواحقین خصوصاً بیٹیوں کو بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہم اغفرہم، اللہم ارحمہم، اللہم اعذہم من عذاب القبر، اللہم ادخلہم فی جنات النعیم، اللہم ادخلہم فی جنات الفردوس، اللہم ادخلہم فی جنات عدن۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا تقبل منا آمین یا رب العالمین برحمتک۔ سبحان اللہ۔